السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 27 ستمبر 2024 جمعہ کا دن ہے۔ دوپہر کے 3 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین خبریں سنیے گا۔ جمعیت علماء میمن بھنیڑا تحصیل نجیب آباد ضلع بجنور عہدۂ نظامت سے برطرف ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ مولانا محمد اسجد رحمانی قاسمی امام و خطیب جامع مسجد۔ چلیے رپورٹ تفصیل سے سنتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، خبر کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ محترم و مکرم جناب حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ابھی گزشتہ دن قبل آپ کے ایک انٹرویو نے ملک کے مسلمانوں کو بے چین کر دیا ہے، جس میں آپ نے بیرسٹر اسدالدین اویسی کے متعلق جو باتیں کہی ہیں، اولاً تو میں آپ کی ان باتوں کو ڈس ایگری کرتا ہوں۔ دوسری بات، آپ نے اسدالدین اویسی کی سبھا یعنی اجلاس میں شریک ہونے والے تمام لوگوں کو بے وقوف اور پاگل کہا ہے۔ آپ کی زبان سے یہ باتیں اچھی نہیں لگی۔ حالانکہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ تلنگانہ سے باہر صوبہ مہاراشٹر میں ان کی پارٹی سے ایک معتبر عالم دین اور دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم موجودہ ودھائک ہیں، وہ بھی ان کی سبھا میں شریک ہوتے ہیں، تو کیا وہ بھی نعوذ باللہ پاگل اور بے وقوف ہیں؟ تیسری بات، اس انٹرویو میں آپ نے NRC کے بارے میں جو کہا ہے اس سے بھی آپ کی نیت اور موقع پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ملک کا مسلمان کسی بھی زاویے سے NRC کو قبول نہیں کرتا۔ آپ کے اس انٹرویو سے ملک کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا دل ٹوٹا ہے۔ اس لیے میں جمعیت علماء شاخ میمن بھنیڑا کے عہدۂ نظامت سے برطرف ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم کی اس پالیسی سے اختلاف رکھتا ہوں۔ جمعیت علماء ہند کا کام ملک کے مسلمانوں کو متحد کرنے کا ہے، نہ کہ منتشر کرنے کا۔ گستاخی کی معذرت کے ساتھ، محمد اسجد رحمانی القاسمی امام و خطیب جامع مسجد۔ جو مضمون میں نے آپ کو سنایا ہے ابھی، وہ اس لیٹر پیڈ پر لکھا ہوا ہے اور یہ لیٹر پیڈ صبح سے سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے۔ وہیں دوسری جانب ایک بڑی رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ 21ویں صدی کا مرد مجاہد اسدالدین اویسی ممبر آف پارلیمنٹ مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر شیر دکن نقیب ملت جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی، جن کی پیدائش 13 مئی 1969 کو حیدرآباد کے معروف و مشہور سیاستداں سلطان صلاح الدین اویسی کے گھر میں ہوئی۔ والد سلطان صلاح الدین اویسی ملکی سیاست میں اہم مقام رکھتے تھے۔ والدہ کا نام نجم النساء ہے۔ بھائی اکبر الدین اویسی ہیں جو ریاست تلنگانہ میں رکن اسمبلی ہے، اور دوسرے بھائی برہان الدین اویسی ہیں جو حیدرآباد کے مشہور و معروف اخبار روزنامہ اعتماد کے ایڈیٹر ہیں۔ ابتدائی تعلیم حیدرآباد میں ہوئی۔ نظامیہ کالج عثمانیہ یونیورسٹی سے استفادہ کرنے کے بعد لاء میں کمال تامہ پیدا کرنے کے لیے لندن انگلینڈ سے LLB کیا۔ پھر اپنے والد کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کی کمان سنبھالی اور حیدرآباد و تلنگانہ کے مسلمانوں کی بے باک آواز بن کر ابھرے۔ انہیں ان کے حقوق دلوائے، حکومتوں کو مجبور کیا کہ وہ حیدرآباد کے مسلمانوں کو ترقی کی دھارے میں جوڑے۔ دہشت گردی کے بے جا الزامات میں گرفتار ملزمین کی رہائی کے بعد حکومت سے انہیں اپنے بھائی اکبر الدین اویسی کے ذریعے معاوضہ دلوایا اور اپنی قوم کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے حیدرآباد میں اسکول کا جال پھیلایا، جہاں مسلم قوم کے ساتھ ساتھ دیگر اقلیتی اور مجبور و لاچار افراد کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی ہندوستان کے سب سے پاورفل مسلم سیاسی رہنما کے طور پر اپنی ایک منفرد اور امتیازی شناخت رکھتے ہیں۔ ان کا سیاسی قد اتنا بلند و بالا ہے کہ ان کے دور دور تک کوئی مسلم سیاسی رہنما خال بھی نظر نہیں آتے۔ مسلم سیاسی قیادت کا سب سے پر اعتماد چہرہ جو صاف ستھری اور بے داغ سیاسی امیج، بے باک اور بے خوف قائدانہ صلاحیت کے لیے ہندوستان بھر میں ہر طبقے میں یکساں مقبول و معروف ہے، ہندوستان کے ہر قومی اور ملی مسائل پر مدلل اور مکمل بے باک اور بے لاگ تبصرہ کرنے سے نہیں چوکتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حق گوئی اور صداقت بیانی کرنے والے عظیم کردار کے مالک، اعلیٰ سیاسی بصیرت رکھنے والے شخصیتوں میں سے ایک بیرسٹر اسدالدین اویسی ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ اس وقت ملک و قوم کے حق میں اسدالدین اویسی کا سیاسی وجود جزء لا ينفك کی طرح ہے، جس کے بغیر ملک کے زہریلی ماحول میں فسطائی طاقتوں سے مقابلہ کرنا ناگزیر ہے، کیونکہ یہ ایسے بے باک سیاسی قائد ہیں جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کا سیاسی وجود ملک اور قوم کے لیے باعث صد افتخار ہی نہیں بلکہ ملی اقدار کی پاسبانی بھی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی لیڈرشپ اور قیادت کو پیدا کرنے کے لیے اسدالدین اویسی کی پارٹی
مجلس اتحاد المسلمین پورے ہندوستان میں ہمت و حوصلے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ یہ ایسے وقت میں جبکہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کی بالکل ناپاک سازش رچی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈر جن کا ہندوستان میں بہت ہی بڑا سیاسی وجود تھا، آج ان کو جیلوں اور سلاخوں کے پیچھے ڈال کر بیجا الزامات لگا کر ان کے وجود کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ ایسے حالات میں مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کا یہ عزم و حوصلہ باعث صد افتخار ہے کہ مسلمانوں کی قیادت ہندوستان میں ابھرے جو مسلمانوں کی قیادت کر سکے اور مسلمانوں کو ان کا حق دلوا سکے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ملک و ملت کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے۔ سیاست کے میدان میں ایک ایسا شہسوار اور ایسا چمکتا ہوا ستارہ ہے جس نے حق کا راستہ اختیار کرتے ہوئے دیانتداری کو اپنا سلوگن اور پہچان بنائی ہے، جن کی قدر و قیمت قوم و ملت کی بہتری، سچی قیادت، بے باک آواز، بے لاک تبصرے، قومی یکجہتی اور آپسی ہم آہنگی کے لیے ناگزیر ہیں۔ وہ ایک ایسے مستحکم اور منظم کردار ہیں جس کو نظر انداز کرنا قوم و ملت کے لیے سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ ان کی سیاسی مقام ملک و ملت کے لیے نشان راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ملک میں قومی اور مذہبی تشخص کی بقا کی لڑائی لڑنی ہے تو ان کی سیاسی زمین کو وسیع و عریض کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ان کا بیداغ سیاسی کیریئر ہمیں اس بات کی طرف مدعو کرتا ہے کہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی اقتصادی اور تعلیمی پسماندگی کو جڑ سے مٹانے کے لیے ان کی تائید و حمایت میں بلا تفریق مذاہب و ملت یکجہتی اور آہنگی کا ثبوت دیتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ 21ویں صدی کا ایسا مرد مجاہد ہے، یہ ایسا بے باک لیڈر ہے جو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم اور آپ نے اسے مرد مجاہد کی قدر نہ کی اور ان کے ہاتھوں کو مضبوط نہ کیا تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے۔ وہیں دوسری جانب نفرتی سشانت سنہا کو انٹرویو دیتے ہوئے مولانا محمود مدنی بھی گودی میڈیا کی طرح بول پڑے۔ اسد الدین اویسی کے خلاف من گھڑت اور بے بنیاد الزامات، صدر جمعیت علماء کے بیان پر شدید تنقیدوں کا سلسلہ جاری۔ صدر جمعیت علماء مولانا محمود مدنی نے ایک مرتبہ پھر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف من گھڑت اور بے بنیاد الزامات عائد کیے۔ انہوں نے گودی میڈیا کے نفرتی اینکر سشانت سنہا کو انٹرویو دیتے ہوئے خود بھی گودی میڈیا کی زبان بول پڑے اور ایک موقع پر انہوں نے اسد الدین اویسی کے خلاف انتہائی سخت تبصرے کیے، لیکن انہوں نے ہندوتوا کا نام لے کر نفرت پھیلانے والوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ انٹرویو میں مولانا محمود مدنی نے کہا کہ وہ اویسی کی سیاست سے اختلاف رکھتے ہیں اور ان پر تقسیم کی سیاست کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مولانا محمود مدنی نے اسد الدین اویسی کی سیاست پر خوب تبصرے کیے، لیکن انہوں نے حالیہ پارلیمنٹ انتخابات کے دوران مودی کی جانب سے کی گئی متعدد مسلم مخالف تقاریر کا ذکر نہیں کیا۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ میں اسد الدین اویسی صاحب سے 100% اختلاف رکھتا ہوں کیونکہ ان کی سیاسی حکمت عملی بانٹنے والی سیاست کو مضبوط کرتی ہے۔ اسد الدین اویسی کی سیاست سے اسد اویسی کو کچھ فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اسد الدین اویسی کے پیچھے تالی بجانے والوں کی بھیڑ ہے وہ پاگل لوگوں کی بھیڑ ہے۔ سشانت سنہا پورے انٹرویو میں غلط اعداد و شمار پیش کرتے رہے اور مودی حکومت کی خوب جم کر تعریف کی اور کانگریس کو کوستے رہے، لیکن محمود مدنی جو لگتا ہے انٹرویو سے قبل پوری تیاری کے ساتھ نہیں گئے تھے، سشانت سنہا کو مناسب جواب نہیں دے سکے۔ ایک موقع پر تو وہ سشانت سنہا کے چکرویوں میں آ کر یہاں تک کہہ دیا کہ مودی حکومت میں مسلمان زیادہ محفوظ ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے اس موقع پر گجرات فسادات کو بھلا دیا۔ پورے انٹرویو میں مولانا محمود مدنی نے مولانا کلیم صدیقی، مولانا عمر گوتم و دیگر کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے گجرات فسادات کا ذکر نہیں کیا، دہلی فسادات کا ذکر نہیں کیا، مظفر نگر فسادات کا ذکر نہیں کیا، ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے کی جا رہی مسلم مخالف مہم، ہندوتوا لیڈروں کی جانب سے کی جا رہی اشتعال انگیزی کا بھی ذکر نہیں کیا۔ ملک میں ہمارے نبی کے خلاف جو گستاخی کی جا رہی ہے اس کا بھی ذکر نہیں کیا۔ مولانا محمود مدنی نے صرف مسلمانوں کے گھروں پر کی گئی بلڈوزر کارروائی پر بھی کچھ نہیں کہا۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔